الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. یقیناً ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کان امتاً تھے یہ ایک امت کے برابر، قانتاً للہ فرما بردار تھے اللہ کے، حنیفہ یکسو ہونے والے، تمام کائنات کے لوگوں سے تعلق توڑ کے ایک رب العالمین سے تعلق جوڑنے والے، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے آپ شرک کرنے والوں میں سے، مشرکین میں سے آپ نہیں تھے. شاکرا لانعمہ، اللہ رب العزت کی نعمتوں پر شکر کرنے والے، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، چن لیا اس ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے، وہداہ اور ان کو چلایا الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف.
وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور عطا کیا ہم نے اس ابراہیم کو دنیا میں بھی بھلائی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً آخرت میں یہ اعلیٰ درجہ کے نیک لوگوں میں، صالحین میں سے ہوں گے۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، پھر وہی کہ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ آپ اتباع کریں ملت ابراہیم کی جو کہ حنیف ہیں، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور قرآن مجید کی 25 صورتوں میں ایک پیغمبر کا ذکر کیا ہے۔ اس پیغمبر کو جد الانبیاء کا لقب ملا ہے، اور اس پیغمبر کو خلیل اللہ ہونے کا لقب ملا ہے۔ اور اس نبی کو امام بننے کا اللہ نے لقب دیا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما۔ تو وہ پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، جد الانبیاء کہا جاتا ہے، اور تمام نبیوں کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء اور رسل آئے سب کا ان کو امام مانا جاتا ہے۔ ان کا تذکرہ خیر
اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں 25 صورتوں میں کیا ہے، کہیں اجمالاً کہیں تفصیلاً، بلکہ ان کے نام پہ اللہ نے پوری ایک سورت بھی اتاری جس کو کہتے ہیں سورہ ابراہیم۔ تو ان کا تذکرہ، ان کا ذکر خیر قرآن مجید میں اللہ نے کیوں زیادہ کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو آج میں مختصر وقت میں کہ اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ قرآن میں 25 صورتوں میں کیوں کیا ہے، کیوں زیادہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تو انشاءاللہ اس کی 3 وجوہات میں بیان کروں گا۔ خلاصتاً بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ کہ یہ جد الانبیاء ہیں، وہ میں بے تفصیل کروں گا جی ابھی۔ دوسری وجہ کہ آج دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر مذہب والا، ہر فرقہ، ہر گروہ، ہر جماعت اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے ابراہیم ہیں، یعنی یہ وہ شخصیت ہیں جو متفقن علیہ ہیں، ہر ایک اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں۔ اور تیسری وجہ ان کا ذکر اللہ نے زیادہ اس لیے کیا ہے کہ ان پہ جو آزمائشیں آئیں، دکھ آئے، مصائب آئے، اور پھر انہوں نے جو دعوت والا کام کیا، ایمان کی دعوت دی، اتنا کام کیا کہ جتنی ایک امت، ایک جماعت مل کے کام کرتی ہے، اتنی اکیلے ابراہیم نے کام کیا۔ پھر ان پر جتنی آزمائشیں آئیں، ان آزمائشوں میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پورے اترے۔ تو سب سے پہلی وجہ، آپ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، تو سب سے پہلی وجہ کہ یہ جد الانبیاء ہے۔ جد عربی میں بڑوں کو کہتے ہیں، باپ، دادا، پردادا، بڑے، کہ یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جو لقب ملا جد الانبیاء، انبیاء کے بڑے۔ کیسے بڑے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ان دونوں بیٹوں کی آگے نسل چلی ہے، لیکن جو نبوت والا سلسلہ تھا نا، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں چل پڑا۔ نسل دونوں کی چلی بیٹوں کی، لیکن جو نبوت والا نسب ہے، حسب نسب ہے، جو نبوت والا سلسلہ ہے کہ نبی بنتے رہے، تو وہ کس لڑی میں آئے گی؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے۔ کتنے بیٹے؟ ان 12 بیٹوں میں اللہ نے جس کو نبی بنایا وہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور جو 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں کے 12 قبیلے بنے، جس کو آپ سورہ بقرہ میں پڑھیں گے، بنی اسرائیل، بنی
بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد. اسرائیل یہ عبرانی زبان ہے، عبرانی لفظ ہے. اس کا معنی عربی میں ہوتا ہے عبداللہ. اسرائیل کا عربی میں معنی کیا بنے گا جی؟ عبداللہ. اسرائیل اللہ کا بندہ، اور یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اسرائیل. اور پھر آگے ان کی نسل چلی، اولادیں آئیں تو وہ بن گئی بنی اسرائیل. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اسرائیل کو کبھی گال نہ نکالنا، وہ تو پیغمبر کا نام ہے. ہاں، ملک اسرائیل میں جو بسنے والے یہودی ہیں اور جو مسلمانوں کے خلاف لڑائیاں کرنے والے، مسلمانوں کے اوپر تشدد کرنے والے، ان کو آپ برا بھلا کہہ سکتے ہو، لیکن اسرائیل ملک کو گال ہے کیونکہ وہ نام کن کا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام. ہاں، آپ کہہ سکتے ہو اسرائیل کے یہودیوں. پھر آگے بات، لیکن مطلقاً اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد ایسی بات نہیں کرنی، کیونکہ یہ لقب کس کا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا. ہاں، مراد تو اگرچہ ہمارے ذہنوں میں یہودی ہوتی ہیں، لیکن ظاہراً جو لفظ ہے اللہ پاک نے فرمایا آپ کی زبان سے بھی ایسا جملہ نہیں نکلنا چاہیے جو کسی پیغمبر کی بے ادبی کی طرف اشارہ کرتا ہو. اگرچہ کسی مسلمان کا یہ ارادہ تو بڑی دور کی بات ہے، نیت میں اور سوچ میں ہوتی ہی نہیں یہ بات. تو بنی اسرائیل وہاں سے بنی. نسل چلتی یہ نبوت والا سلسلہ چلتا بنی اسرائیل میں سب سے آخری پیغمبر جو بنی اسرائیل میں آئے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت اسحاق سے جو لڑی چلی نبوت کی کہاں تک آئی ہے جی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. اب دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کون ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام. ان کی نبوت میں، ان کی آگے نبوت میں لڑی نہیں چلی، نبوت والی لڑی نہیں چلی، لیکن ویسے نسل بڑھتی رہی، چلتی رہی. ان میں ایک ہی آیا اور سب سے آخر میں آیا، اور آیا آخر پہ سب کے اوپر چھا گیا. وہ کون ہے؟ آپ کے میرے آقا امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو امام الانبیاء بننے کا لقب ملا، جن کو اللہ پاک نے اپنے پاس بلا کے معراج کرایا، جو سرور کائنات بنے، جو خاتم النبیین کا لقب پانے والا، آیا سب سے آخر میں، آیا سب سے آخر میں، سب سے آخری پیغمبر ہے، پر تمام نبیوں کا امام بن گئے. تو معلوم ہوا اگر میری گفتگو آپ کو سمجھ آ گئی تو میرے آپ کے آقا بھی یہ بھی کس کی لڑی میں سے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے. تو اب اللہ پاک نے فرمایا نا جد الانبیاء، آپ کیا کہہ رہے ہو؟ جد الانبیاء یعنی انبیاء کے بڑے. تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی اللہ نے رسول بھیجے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے. آپ کی اولاد سے باہر کوئی نبی نہیں آیا. یہ ایک وجہ، اسی مناسبت سے اللہ پاک نے ان کا ذکر زیادہ کیا ہے 25 صورتوں میں. دوسری وجہ کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں
جتنے مذاہب تھے اس وقت 3 مشہور مذاہب تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جن کو یہودی کہتے ہیں, بنی اسرائیل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت جن کو نصارہ کہتے ہیں. اور امت محمدیہ. امت محمدیہ میں مکہ کے رہنے والے لوگ, مشرکین مکہ جو کافر تھے. اور چوتھے آمنہ کے لال, عبداللہ کے در یتیم, خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے صحابہ. یہودی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں, عیسائی کہتے تھے کہ ہم بھی ابراہیمی ہیں, اور مکہ کے جو مشرک تھے ابو جہل کا ٹولہ وہ بھی کہتے تھے ہم کیا ہیں, ابراہیمی ہیں, یعنی ہمارا بڑا ابراہیم علیہ السلام ہے. اور آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے کیا ہیں, میں بھی ابراہیم ہوں. تو اللہ ذوالجلال نے باقی تینوں فرقوں کی نفی کر دی. تینوں فرقوں کی کیا کر دی, نفی کر دی, رد کر دیا اللہ پاک نے. اللہ وہ کہاں کیا جی, یہ آپ کو ملے گا 3 سپارے میں. کون سا سپارہ جی, 3 سپارہ. اور 3 سپارے میں سورہ آل عمران ہے. کون سی سورت ہے جی, سورہ آل عمران. اور سورہ آل عمران میں اللہ ذوالجلال نے آیت نمبر ہے جی 67. کیا ہے جی, آیت نمبر 67. ما کانا ابراہیم یہودیًا ولا نصرانیًا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. یہودی کیا کہتے تھے, ہم ابراہیمی ہیں. عیسائی کیا کہتے تھے, ہم بھی ابراہیمی ہیں. مکہ کے جو کافر تھے مشرک وہ بھی کیا کہتے تھے, ہم ابراہیمی ہیں. اور آمنہ کا لال کیا کہتا تھا, ہم بھی کیا ہیں. اللہ پاک نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیًا, میرا ابراہیم یہودی نہیں تھا, میرا ابراہیم یہودی نہیں تھا. ولا نصرانیہ, میرا ابراہیم عیسائی بھی نہیں تھا. ولیکن کان حنیفا مسلما, میرا ابراہیم مسلمان تھا. میرا ابراہیم کون تھا, مسلم تھا. تو میرے آپ کے آقا نے فرمایا میں بھی مسلم ہوں. میں بھی کیا, اور آپ کون ہیں, میں اور آپ کون ہیں, مسلم ہے, مسلمان ہے. وما کان من المشرکین, حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے, شرک کرنے والوں میں سے. یہودیوں کی بھی نفی ہو گئی, عیسائیوں کی بھی کیا ہو گئی, اور مکہ کے جو مشرک اور کافر ہیں ان کی بھی اللہ نے کیا کر دی کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی نہ عیسائی نہ مشرک کیا تھے, ولیکن کانا حنیفا مسلما, میرا ابراہیم حنیف تھا. حنیف کس کو کہتے ہیں, یکسو ہونے والا, ایک طرف ہونے والا, ایک کنارے پہ لگنے والا. آپ دوسرا معنی کر دوں, ایک رب سے تعلق جوڑنے والا, ساری کائنات سے تعلق توڑنے والا. رب کی محبت میں رب سے تعلق جوڑ دیا, باقی سے تعلق توڑ دیا. اس کو کہتے ہیں یکسو ہونے والا, ایک طرف ہونے والا, ایک کنارے پر ہونے والا. حنیفا مسلمہ, حنیف بھی تھا اور کیا تھے, مسلم بھی تھے. مسلم کس کو کہتے ہیں جی, آج ہم بھی کہتے ہیں ہم مسلم ہیں. مسلم کا معنی کیا ہے, مسلم کا معنی ہے فرما برداری کرنے والا, اطاعت کرنے والا.
پنجابی میں معنی کیا جاتا ہے آنکھیں لگن والا، کہنا ماننے والا، گردن کو جھکانے والا، عاجزی کرنے والا۔ تو مسلم وہ ہوتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو اطاعت اور فرما برداری کس کی کرے جی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مسلم بنے کیونکہ انہوں نے بھی بات مانی تو کس کی؟ انہوں نے بھی اطاعت کی تو کس کی؟ اللہ کی، اللہ کے احکامات کی۔ لوگوں کی نہ سنی نہ مانی، بلکہ لوگوں کو کہا میرے پیچھے چلو، میرے پیچھے چلو۔ تبھی جو آیات میں نے تلاوت کی ہے ذرا اس کی طرف غور کر لینا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، یقیناً میرا ابراہیم تھا پوری امت کے برابر۔ یہ تیسری وجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن میں زیادہ کیوں کیا گیا؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت دی ہے نا، جو امت کو پیغام سنایا ہے، جو محنت کی ہے دین کے اوپر، کہ پوری جماعت مل کے جتنی محنت کرتی ہے اتنی اکیلے میرے ابراہیم نے محنت کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی محنت کی ہے، تبھی تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، میرا ابراہیم پوری امت کے قائم مقام تھا، پوری امت پوری جماعت کے قائم مقام تھا۔ قانتا للہ، قانتا کا معنی ہوتا ہے فرما برداری کرنے والا۔ کیا کرنے والا؟ فرما برداری کرنے والا۔ قانتا للہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرما برداری کی تو کس ذات کی؟ حنیفا، میرا ابراہیم حنیف تھا، ولم یکن من المشرکین، میرا ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا انداز دیکھیں، وہ بھی بڑا نرالا ہے۔ انشاءاللہ وہ آگے چلے گا، آگے آئے گا۔ شاکرا لانعمہ، اللہ پاک نے جو ان کے اوپر نعمت کی ہے نا، اللہ پاک نے کیا کی ہے؟ نعمتیں کی ہیں، ان نعمتوں پر شکر کرنے والا، کیا کرنے والا؟ شکر گزار بندہ۔ اللہ فرماتے ہیں جب تو نے میری نعمت کی قدر کی، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اے ابراہیم ہم نے آپ کو چن لیا، ہم نے آپ کو چن لیا، کس کے لیے؟ نبوت کے لیے، امامت کے لیے، وہداہ، اور ہم نے آپ کو چلایا کس راستے پہ؟ الی صراط مستقیم، الی صراط مستقیم۔ ابراہیم کس راستے پہ تھے؟ صراط مستقیم والے راستے پہ۔ جیسے آج میں اور آپ نماز کے اندر فاتحہ پڑھتے ہوئے اللہ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ شاباش، اگر آتی ہے تو ذرا پڑھ لے میرے ساتھ۔ کیا دعا مانگتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلانا، صراط مستقیم والے راستے پہ چلانا۔ راستہ کن لوگوں کا؟ جن پر اللہ تو نے کیا کیا ہے؟ انعام کیا ہے۔ تو سورہ نساء آیت نمبر 69 میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا من النبیین، جن پہ اللہ کا انعام ہوا۔ سب سے پہلے کون سی جماعت ہے؟ نبیوں کی جماعت ہے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چار قسم کے لوگ جن پر انعام کس نے کیا جی؟ اللہ نے۔ شاباش، کس نے کیا؟ اللہ ذوالجلال نے۔ سب سے پہلا نمبر آتا ہے انبیاء کا۔ کن کا آتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے ابراہیم کے اوپر اپنا انعام کیا، اور ہر مسلمان اپنی نماز میں دعا کرتا ہے اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلانا۔ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہداؤ الی صراط مستقیم، میں نے اپنے خلیل ابراہیم کو صراط مستقیم پہ چلایا۔
جس راستے پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ چلے ہیں اسی راستے پہ ہم نے بھی چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے؟ کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ یقیناً یہ ابراہیم علیہ السلام، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائی، میں نے اس کو کیا دی؟ دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرمائی، کہ نبوت دی، کیا دی؟ اور آگے جو 2 بیٹے دیے ان کو بھی نبی بنا دیا۔ اور وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں قیامت والے دن نیک لوگوں میں، اعلیٰ درجہ کے نیک لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وہی بھیجی اے محبوب آپ کی طرف، ہم نے وہی بھیجی کس کی طرف؟ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کیا وہی بھیجی آپ نے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں انتبع ملت ابراہیم حنیفا، میرے محبوب آپ نے بھی اتباع کرنی ہے تو ملت ابراہیم کی، آپ نے اتباع کرنی ہے تو کس کی؟ تو میرا نبی، آپ کا نبی، اس امت کا نبی، تمام لوگوں کا نبی، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اتباع کرنی ہے تو کس نبی کی؟ کس نبی کے مذہب کی؟ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی۔ تو معلوم ہوا ابراہیمی کون تھا؟ یہودی تھے؟ عیسائی تھے؟ مکہ کے مشرک تھے یا آمنہ کا لال تھا؟ اللہ پاک خود کہہ رہا ہے اتبع ملت ابراہیم حنیفا، میرے پیغمبر اصل ابراہیمی آپ ہیں، اصل ابراہیمی آپ ہیں، آپ ان کے مذہب پہ چلیں، لہذا انتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ یہ لفظ بار بار آ رہے ہیں، انشاءاللہ جب ان کے واقعات شروع ہوں گے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل سیرت، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بار بار جملہ اللہ کیوں کہہ رہے ہیں وما کان من المشرکین، وما کان من المشرکین۔ حضرت ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے، کیونکہ مکہ کے جو مشرک ابو جہل کا ٹولہ شرک کرنے والے، وہ کیا کہتے تھے؟ ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم تا شرک کیتا کوئی نہیں، میرے ابراہیم نے تو شرک، اور تم شرک کر رہے ہو، جو شرک کرے وہ ابراہیمی نہیں ہے، جو اپنے آپ کو شرک سے پاک کر لے وہ ابراہیمی بنے گا، اور وہ ہے آمنہ کا لال عبداللہ کا در یتیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو میں نے ذکر کرنا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جس معاشرے میں پیدا ہوئے، جس معاشرے میں اس وقت اس معاشرے کی کیا حالت تھی، کیا کیفیت تھی، ارد گرد کا ماحول کیسا تھا، گھر کا ماحول کیسا تھا، بستی والوں کا ماحول کیسا تھا، وقت کا حکمران بادشاہ اس کی کیا کیفیت تھی، کون سا مذہب تھا اس کا، اور اس نے کون سا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آئندہ جمعہ ہم اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال آپ کو مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی بھی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔